أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش اور فیض عالم ہے. اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے ہادی، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم اور مجاہد اعظم بنا کر بھیجا. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور معزز سامعات، میری ماؤں اور بہنوں،
اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عظیم اور مقدس رمضان المبارک کے مہینے کا تیسرا جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے اور ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان ذیشان آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے، اس کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت گہرا ہے اور اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اسلام کے بعد سب سے پہلا بڑا غزوہ جو کیا تھا اس کا نام غزوہ بدر تھا، اور یہ رمضان کے مہینے میں ہوا، 17 تاریخ کو ہوا، جمعۃ المبارک کے دن میں ہوا، اور اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، جن میں سے چند اشارے اور چند اسباق جو ہمیں وہاں سے ملتے ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جب یہ مکہ میں تھے تو ان کے غلام، مکہ میں تھے تو ان کے ظلم و ستم، مکہ میں ان کی جبر و استبداد میں مسلمان بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ہجرت کا موقع آیا، مسلمانوں نے ہر ممکن کوشش کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، بڑے بڑے ظلم ستم وہاں بھی سہنے پڑے، کسی کو اپنے بیوی بچوں سے بیگانہ ہونا پڑا اور کسی کو اپنے مال و دولت سے اعراض کرنا پڑا، کسی کو اپنے ماں باپ سے جدا ہونا پڑا تو کسی کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، کسی کے جسم کے اوپر ڈھانپنے کے لیے جو لباس تھا وہ بھی اتار لیا گیا، اور کسی کی گود سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چھین لیا گیا۔ اتنے ظلم، اتنے ستم، لیکن ابھی تک مسلمان کو قطعاً یہ اجازت نہ تھی کہ کسی کافر کے اوپر اپنا ہاتھ اٹھا سکیں اور اس کے ظلم کا بدلہ لے سکیں۔ مسلمان کو یہی حکم تھا کہ صبر، صبر اور صبر، اور تم نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھانا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ 13 سال کی قید بامشقت سمجھے جو مسلمانوں نے مکہ کے اندر گزاری، بعد میں ہجرت کا حکم ہوا تو مدینہ کی طرف جاتے ہوئے بھی انتہائی مصائب اور پریشانیوں کا سامنا، بالآخر مدینہ میں پہنچے، لیکن اب بھی مسلمانوں کے خلاف ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور وہ ہر روز، ہر صبح اور شام مسلمان کو تکلیف، ظلم، پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ ایک موقع یہ بھی آیا، انہوں نے اپنے تمام قبائل میں اعلان کیا کہ ہم نے مسلمانوں کو مدینے کے اندر بھی آرام اور سکون سے نہیں رہنے دینا، اور ہم نے اپنے ظلم کی چکی میں ان کو پیستے رہنا ہے، لہذا ایسا کرو، اپنے اپنے مال میں سے حصہ دو، اس مال سے تجارت کی جائے گی، جتنا پرافٹ اور نفع آئے گا وہ سارے کا سارا نفع، سارے کا سارا منافع مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے لگایا جائے گا۔ انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، شام کی طرف وہ جانا تھا، وہاں تجارت کی غرض سے جانا تھا۔ مسلمانوں کو پتا چلا، مدینے کے اندر خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند افراد کو لے کر ان کے رستے میں پہنچے تاکہ اس قافلے کو پکڑ لیا جائے اور ان کے مال و اسباب کو چھین لیا جائے، لیکن وہ قافلہ اپنے آگے بھیجے ہوئے جاسوسوں کی جاسوسی کی وجہ سے اپنا رستہ تبدیل کر کے شام کی طرف روانہ ہو چکا، اور مسلمان ویسے واپس لوٹ آئے۔ اور مسلمانوں کو یہ بہت بڑا چیلنج بھی تھا اور مسلمانوں کے لیے بہت لازمی بھی تھا کہ ان کفار کی اس روپے پیسے والی قوت کو توڑا جائے اور ان کے مادہ
مادی وسائل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس قدر زیادہ ظلم و ستم کی داستان رقم نہ کریں۔ مسلمان کو ہمیشہ بھروسہ اپنے رب پر ہوا کرتا ہے اور کافر کو بھروسہ صرف مال و اسباب پر اور ظاہری وسائل پر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمان اب اس طاق میں تھے کہ کب وہ قافلہ واپس آئے اور واپسی پر اس کو پکڑ لیا جائے، مکہ کے اندر اسے پہنچنے نہ دیا جائے اور اس کے سارے اسباب و وسائل کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ مسلمانوں کو علم تھا کتنی دیر کے بعد اور کون سے موسم کے اندر قافلے آتے اور جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا جب شام سے اس قافلے کے واپسی کے اعلان ہونے شروع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ساتھی، ایک بسیسہ، ایک عدی بن ابی رغبہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ رستوں کا جائزہ لو اور پتہ کرنا جب ابو سفیان کا وہ قافلہ، یہ ابو سفیان اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور فتح مکہ کی لڑائی کے وقت ابھی یہ کفار کے بہت بڑے سردار تھے اور یہ قافلہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ عدی بن ابی خیار ابی رغبہ نے اور بسیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابہ نے قافلے کا علم حاصل کیا، پتہ کیا اور آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو کہا جو آدمی ہمارے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی کو جہاد کا بھی اعلان نہیں، بس ان کے قافلے کو پکڑنا ہے اور ان کے مال و اسباب کو اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ اور قافلہ اس قدر بڑا تھا کہ جس کے اندر 1000 اونٹ اور ان پر لادا ہوا مال، اس کی قیمت تقریباً 262 کلو 262 کلو سونا اس کے اوپر لادا ہوا تھا، اور بھی زیادہ ساز و سامان تھا جو وہ مکے کی طرف واپس لے کر جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس کے رستے کی طرف چل پڑے۔ 313 افراد آپ کے ساتھ نکلے، جس کو کوئی ضرورت تھی، کام تھا، کوئی مصروفیت تھی، وہ نہیں نکلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اور بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، وہ بھی پیچھے رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہیں کہا، ورنہ بڑے جانسار، بڑے وفادار، بڑے نچھاور کرنے والے اپنی جانوں کو وہ مدینے میں تھے، لیکن چونکہ آپ نے لازم نہیں کیا تھا اس وجہ سے 313 نکلے، بدر کے میدان میں پہنچے اور قافلے نے اسی رستے سے گزرنا تھا۔ اب ابو سفیان بھی بڑے عقل مند، زیرک، سمجھدار اور بہت دانا آدمی تھے، انہوں نے بھی آگے آگے اپنے قافلے کے جاسوس بھیجے تھے کہ پہلے رستہ کلیئر کر کے بار بار مجھے اطلاع دی جائے، کیونکہ مسلمانوں کا ان کو خطرہ تھا، اور انہوں نے آگے اپنے افراد بھیجے۔ ان افراد نے مسلمانوں کو دیکھ لیا کہ مسلمان اس رستے پر بیٹھے ہیں، اس نے فوراً زمزم بن عمر غفاری کو تیز گھوڑا دے کر مکے کی طرف روانہ کر دیا کہ جاؤ مکے والوں کو بتاؤ مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، اب اگر تو اپنا مال، اسباب، جاننے اور اپنے وسائل کو بچانا چاہتے ہو تو سارے قریشیوں، ہاشمیوں، مکے والے سرداروں نکلو اور آج بدر میں آ کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور ان کو کچل کے رکھ دو۔ ان کو جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے قافلے کو لوٹنے کی سازش بنانے والے، ادھر سے زمزم بن عمر غفاری کو اس نے روانہ کر دیا، اور ابھی مکے کے اندر یہ پہنچا نہیں، اس کے پہنچنے سے ایک دن پہلے عاتقہ بنت عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپھو اور عبد المطلب کی بیٹی عاتقہ جو بعد میں مسلمان ہوئی تھی، ابھی وہ بھی کافر ہیں، ان کو خواب آیا۔ خواب کیا آیا کہ ایک ابتا مقام سے آدمی آ رہا ہے اور مکے والوں کو کہہ رہا ہے تم بدر کی طرف نکلو اور اپنی ہلاکت اور اپنی تباہی بربادی کی جگہ پر پہنچ جاؤ، اور وہ پھر پہاڑ پر چڑھتا ہے، اوپر سے ایک پتھر گراتا ہے
پتھر زمین تک آتے آتے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے اور کنکریاں مکے کے ہر گھر کے اندر پہنچتی ہے، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ خواب سنایا تو اگلے دن زمزم بن عمر بن غفاری آیا اور اس نے آ کر ہی کیا کیا، فوراً اپنے ہی اونٹ کا ناک کاٹ دیا اور پہاڑی پر چڑھ گیا، قمیض پھاڑ دی اور اس نے اپنے رخساروں کو پیٹنا شروع کر دیا اور کہا آؤ آؤ مکے والوں آؤ، یہ مسلمان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے کو لوٹنا چاہ رہے ہیں، ابھی تمہارے پاس پہلا موقع ہے کہ آؤ بدر کے میدان میں آؤ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ عاتقہ بنت عبد المطلب نے وہ خواب سنایا، ابو جہل وغیرہ اس کے اوپر ہنسے، ہاں ہماری ہلاکت، ہمارا وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، ہر گھر میں وہ کنکریاں پہنچیں گی اور بدر میں ہماری ہلاکت، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تیرا خواب جھوٹا ہے۔ اور اس نے اپنے سارے سرداران کو اکٹھا کیا اور کہا بدر کی طرف چلے، بدر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ سارے سردار تیار ہوئے اور دو سردار، ایک امیہ اور ایک ابو لہب، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابو لہب نے بہانہ بنایا اور اپنی جگہ پر آس بن ہشام کو بھیج دیا، جس سے اس نے 20,000 دینار لینے تھے۔ کہا ہاں اگر تم میری جگہ پر چلا جائے تو میں تجھے وہ دینار معاف کر دوں گا۔ وہ خوشی خوشی سے یہ اسی معاملے کے لیے نکل گیا، وہ پیسے کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کی موت اسے آواز دے رہی تھی۔ اور ادھر امیہ بڑا سردار تھا، امیہ بن خلف، اس نے جانے سے انکار کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن پہلے، اس سے کافی عرصہ پہلے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آئے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے، ابو جہل کے ساتھ تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، امیہ کے ساتھ ان کے کاروباری مراسم بھی تھے اور دوستی یاری بھی تھی۔ امیہ درمیان میں آ کر چھڑانے لگا تو امیہ کو سعد نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، امیہ تو درمیان میں آ رہا ہے، ابو جہل کو چھڑا رہا ہے، ابو الحکم جس کا نام تھا تجھے پتا نہیں، اسی ابو جہل نے تیری موت کا سبب بننا ہے۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ ابو امیہ بن خلف کی موت کا سبب یہ ابو جہل بننے والا ہے۔ امیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ابو جہل مجھے مروائے گا۔ گھر میں گیا، بیوی کو کہا سنا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ان کے دلوں میں اگرچہ ایمان اسلام نہیں تھا لیکن دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے حق کہیں گے، جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ پوچھنے لگی کیا کہا ہے؟ کہنے لگا وہ تو ایسے ایسے معاملہ کہہ رہا ہے۔ کہتی اچھا پھر آپ ہوشیار رہیے گا، کبھی اس کے ساتھ سفر نہ کیجیے گا۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا امیہ کو اپنی وہ ساری بات پچھلی یاد آئی، لیکن ابو جہل نے بار بار اکسایا کہ تو سردار ہے، تو بہادر ہے، تیری شجاعت کے چرچے ہیں، تیری بہادری کے بڑی دور دور تک خبریں ہیں، اگر تو نہیں جائے گا عام افراد نہیں جائیں گے، ہاں تو چل۔ امیہ کہتا ہے اس شرط پر چلوں گا، میں تیز رفتار گھوڑا اپنے پاس رکھوں گا، سفر کے لیے نکلوں گا، رستے میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے کہا چلو اسی طریقے سے چلو۔ وہ نکلا، ایک جگہ پر پلاؤ ڈالا، کہا واپس جانے لگا۔ ابو جہل نے کہا نہیں ذرا اور آگے چھوڑاؤ، پھر دوبارہ آنے لگا، کہا نہیں ذرا اور آگے چھوڑاؤ۔ کرتے کرتے ہی ان کا یہ قافلہ بدر کے میدان تک پہنچ جاتا ہے اور ان کے قافلے میں 100 گھوڑے، 600 زرے، لا تعداد اونٹ اور ہر قسم کا اسلحہ اور پورے وسائل کے ساتھ 1000 کا لشکر پورے ہتھیار لے کر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ادھر پہنچ چکا ہے۔ اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیفیت کیا ہے کہ صرف 2 گھوڑے ہیں، ایک حضرت زبیر بن عوام کے پاس، ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور 70 کے قریب اونٹ ہیں اور یہ 313 صحابہ 70 اونٹوں کے اوپر۔ ان کے سفر کا عالم یہ ہے کہ مدینے سے نکلے، بدر تک پہنچے، تقریباً 250 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے طے کیا؟ 3 4 5 افراد، ایک اونٹ، ایک چڑھتا ہے، 2 پیدل چلتے ہیں، دوسرا چڑھتا ہے، 3 پیدل چلتے ہیں۔ یہی سفر صرف عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ ان کے کمانڈر ان چیف، مسلمانوں کے امام، پیغمبر
पैगंबरों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आम सिपाही की हैसियत से आप भी जा रहे थे। आपके पास कोई स्पेशल सवारी न थी, आपके पास कोई स्पेशल प्रोटोकॉल न था, आपके लिए कोई स्पेशल इंतजाम न था। 3 अफराद थे, एक अली रज़ी अल्लाह अन्हु, एक अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु और एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 के पास एक ऊंट है, एक चलता है, 2 पैदल चलते हैं। फिर आखिर वो कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हया आती है, शर्म महसूस करते हैं कि आप पैदल चले, हम ऊपर सवारी पर बैठे, हम ये गवारा नहीं कर सकते। आप सवार रहे, हम सारा सफर पैदल करके आपके साथ पहुंचेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कायद, ऐसा लीडर, ऐसा सरदार, ऐसा पैगंबर, ऐसा इमाम, ऐसा आलिम, अल्लाह की कसम न दुनिया में आया न आएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल और इंसाफ की ये रिवायत नकल करते हैं। फरमाया, देखो बातें 2 हैं, ना तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो कि तुम पैदल चलो और मुझसे पैदल ना चला जाए, और ना ही ये है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा सवाब की जरूरत है। जितनी मुशक्कत होगी उतना अल्लाह राजी होगा, जितनी मुसीबत उठाएंगे अल्लाह उतना सवाब ज्यादा देगा। जिस तरह तुम्हें अजर की जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, जिस तरह तुम्हारे पास कुव्वत है, मेरे पास भी कुव्वत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर सहाबा को दिलासा देते हैं, और आप इस तरह पहुंचते पहुंचते मैदान बदर में पहुंच हैं। अब वहां पड़ाव डाला। हब्बाब बिन मुंजिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस जगह पड़ाव डाला है क्या यहाँ तब्दीली मुमकिन है या नहीं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ कोई मसला हुआ तो तब्दीली मुमकिन है, इसी मैदान की दूसरी जानब तीसरी जानब बैठ सकते हैं। वो हब्बाब बिन मुंजिर कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल ये है कि हम किसी चश्मे के करीब ठहर जाएं और बाकी सारे चश्मे कुओं को बंद कर दें, ताकि हमारे पास पानी मौजूद हो, जब दुश्मन आए उनके पास पानी ना हो। मैदान जंग में हमें जरूरत होगी तो मुशरिकीन और कुफार पानी की वजह से तड़पते हुए मरेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा बड़ा पसंद आया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बाकी सारे कुएं चश्मे बंद करवाए, एक जो बड़ा चश्मा था उसके करीब अपना खैमा लगाया। अभी वो मुशरिकीन जो आए हैं उनको ये इत्तला मिल गई कि अबू सुफियान तो निकल चुका है, और उतबा कहने लगा कि ऐसा करते हम भी वापस चले जाते हैं, लड़ाई को छोड़ते हैं, पूरा और सामान तैयार करके मुसलमानों का मुकाबला करेंगे। अबू जहल एंड कंपनी जिनकी मौत उनको आवाजें मार रही थी, कहने लगे नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पहुंच जाएं और लड़ाई के बगैर वापस चले जाएं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मुसलमानों की ईंट से ईंट बजाएंगे और 3 दिन तक उसके बाद बदर के मैदान में हम यहाँ स्टे करेंगे। हमारी गवैया गुलूकाराएं गाने गाएंगी, नाचने वाली नाचेंगी, शराब के जाम चलेंगे, और हम जश्न मनाकर मुसलमानों को मिटाकर मुसलमानों को खत्म करके तब भी वापस जाएंगे। इसके बगैर हम वापस नहीं जा सकते हैं। उसका इसरार हुआ और उतबा के इनकार पर गालिब आया। बिलाखिर वो मैदान में पहुंचे, मुसलमान भी इधर से पहुंच गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सहाबाए किराम अब बड़े तादाद में कम है, और वो 1000 का लश्कर अब अपने सहाबाए किराम की राय भी लेने लगे कि मेरे सहाबा, क्या 1000 के लश्कर से तुम मुकाबला कर लोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पूरे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जैसे आप हुक्म देंगे वैसे हम करने के लिए तैयार। आप खामोश रहे। उमर रज़ी अल्लाह ने यही मशवरा दिया, आप खामोश रहे। आपके ज़हन में ये बात थी कि अंसारी भी बोले, मुहाजिरीन तो बोल ही रहे हैं, और ये बात समझ के हजरत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है आप ये चाहते हैं कि अंसार भी कहें, और अब मैं कह देता हूं, क्या प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें आज हुक्म दे हम कुफार से टकराने के लिए तैयार, और अगर आप हमें हुक्म दे अपने घोड़ों की पुश्तों पर बैठकर हम समंदरों में भी कूदने के लिए तैयार हैं। आपके अलावा में
छलांग लगाने के लिए तैयार है, यानी जहां भी आप हुक्म देंगे हम पहुंचने के लिए तैयार है। कैसा मुश्किल मरहला और कठिन हालात हो, हम वहां पहुंचने के लिए तैयार। ये खामोश हुए तो मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मत ख्याल कीजिएगा कि हम आपके साथ वो सलूक करेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने उनके साथ सलूक किया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जाओ इस इलाके के अंदर दाखिल हो जाओ, लड़ाई करो और उनको फतह कर लो, आगे से जवाब आया मूसा हमारी तादाद कम है, वो तादाद में ज्यादा, इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, मूसा तुम चले जाओ, तुम्हारा रब चला जाए, तुम लड़ाई करो, हम नहीं करेंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ वो सलूक नहीं करेंगे, बल्कि आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं हम लड़ते लड़ते शहादत तो पा जाएंगे, लेकिन आपको एक आंच भी नहीं आने देंगे। जब ये बातें सुनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा सहाबा आज की रात सब्र करो, सुबह कुफार से इंशाअल्लाह हम टकरा जाएंगे। रात हुई, सहाबा सब्र की वजह से थके हुए और मुसाफिर और उस वक्त के सफर और इतना लंबा सफर और पैदल के हिसाब से सफर, बहुत ज्यादा थकावट से चिकनाचूर थे। सारे सहाबा लेट गए, सो गए, कोई एक भी ऐसा न था जो सोया ना हो। लेकिन इमाम देखें, कायद देखें, रहबरो रहनुमा देखें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। जब सब सो गए हैं और आकाए कायनात मुसल्ला पर आ गए, मुसल्ले पर खड़े हैं और अब अपने रब से ताल्लुक जोड़ लिया, काल मिला ली और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वाअदतनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वाअदतनी, अल्लाह जो तूने वादा किया है वो पूरा करके दिखा, अल्लाह जो तूने वादा किया है वो मुझे अता कर दे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िही साहबा लम तुबद बअदल यौम, अल्लाह ये मेरी सारी जमा पूंजी है, ये मेरी सारी मेहनत है, ये मेरी सारी करीम है, मैंने बड़ी मेहनत से मुशक्कत से मारे खा खा कर दिनों रात में सुबह और शाम में मेहनत करके ये 313 कमाए हैं। अल्लाह अगर ये 313 मिट गए दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरी इबादत के करीब कोई नहीं आएगा। अल्लाह मेरी मदद फरमा और मुसलमानों को फतह दे। आपने अपने हाथों को उठाया, उठाते 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 इतने ऊंचे हो गए और आपके अंदर ऐसी कपकपी आई और आप थरथराने लगे, हत्ता कि आपके कंधों के ऊपर जो स्याह रंग की चादर थी वो जमीन पर गिर गई और आपकी ये आहो बका और आहो बगा सुन के, आपके रोने की आवाज सुन के अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और आकर पीछे से आपको बगल गिर हो गए और फरमाने लगे कत कत कत, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। मुझे यकीन है कि जितना आपने अपने रब को कह दिया है अल्लाह आपकी बात को रद्द नहीं करेगा। आपके ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से वही नाज़िल कर दी, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर बल इस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान न हो, इन सारे लश्करों को शिकस्त दे दी जाएगी और ये तुम दबाकर भाग जाएंगे, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा, अपने छप्पर जो आपके लिए बनाया गया था उसमें आते हैं, रात गुजरती है, सुबह हुई, मुसलमान मुकाबले के लिए सफे बनाने लगे। कुफार का लश्कर सामने 313 इधर है, 1000 उधर है, तीरों तलवार उधर है और इधर हाथ में छड़ियां हैं या कमान है या जिरा है या कोई और कुछ भी नहीं है। अगर किसी के पास जिरा है तो किसी के पास तलवार है, किसी के पास कमान है तो तीर नहीं है। अपने छोटे छोटे हथियार लिए 1000 के लश्कर का मुकाबला करना है। अब ये परेशान खड़े हैं, इनकी परेशानी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांट लिया। अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन। क्या तुम्हें ये काफी नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते, वो तो 1000 है, 3000 फरिश्ते अल्लाह आसमान से नाज़िल कर दे। बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। हाँ हाँ, सिर्फ 3000 नहीं, अगर सब्र करो, डटे रहो, जमे रहो, हौसला
کے ساتھ تمہاری مدد کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کبھی 3000 کبھی 5000، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی تعداد کیوں زیادہ بڑھا دی؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ نے صرف تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اتنی تعداد بنائی، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی کر سکتا تھا کہ 313 سے ان کو شکست دلوا دے یا ایک فرشتہ بھیجے جو سب کی گردنوں کو اتار کے رکھ دے، لیکن انسان ہے نا، انسان اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ افراد کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، تعداد کے اوپر اس کو زیادہ تسلی ہوا کرتی ہے۔ تو 3000 کے ساتھ 5000 کی خوشخبری آئی، مسلمانوں کی صفیں بنائی، ادھر کفار کی صفیں لگ گئی، مسلمانوں کی صفوں میں ایک آدمی کھڑا کھجوریں کھا رہا ہے، اور ان کا نام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں شامل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ وہاں سے گزرے اور کہا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، آؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے اس نے اپنی اس طرح قمیض کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اور ایک ایک کر کے اٹھا رہا تھا۔ جب آپ کی آواز کانوں میں پڑی، نگاہ کو اٹھایا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر؟ فرمایا ہاں۔ کہا مجھے مل سکتی ہے؟ فرمایا انت من اہل الجنہ، تو پوچھتا ہے مل سکتی ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تو جنتی انسان ہے۔ حدیث کے الفاظ، اس نے فوراً اپنی قمیض کو چھوڑا، کہا یہ چند کھجوریں کھاتے ہوئے کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے، اب چھوڑیے مجھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین کرتا ہوں کہ وہ نکلے، تلوار کو پکڑا، کفار کی صفوں میں داخل ہو گئے، کہا مجھے اللہ کی جنت ابھی چاہیے کہ، اور ان کو واصل جہنم کرتے کرتے شہادت کا رتبہ پا گئے۔ اور ادھر عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو میدان جہاد میں لڑے، زرہ کو اتار کر لڑے، اپنی جان سے بیگانہ ہو کر لڑے، اور سارے ہتھیار کو پسے پش ڈال کر کفار کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر لڑے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عوف بن حارث نے زرہ پہنی ہوئی تھی، زرہ کو اتار کر پھینکا، نکلے اور ان کی صفوں میں گھس گئے اور ان کے افراد کو قتل کیا اور خود شہید ہو گئے۔ ابھی یہ دو گئے تھے، انہوں نے کہا لڑائی ایسے نہیں کرنی، لڑائی ایسے کریں گے کہ پہلے چند افراد میدان میں آئے، باقی پیچھے کھڑے رہے، ان کا مقابلہ ہوگا تب لڑائی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کر لیتے ہیں۔ ادھر سے عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، 3 آئے، تلواروں کو لہرایا، گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے اور مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے حضرت معاذ نکلے، حضرت عمر نکلے اور ایک اور صحابی انصاری نکلے، 3 انصاری نکلے۔ انہوں نے جب پوچھا تمہارا نام و نسب کیا ہے؟ بتایا ہم فلاں 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 ہے، انصار قبیلے سے تعلق ہے۔ کہنے لگے نہیں ڈرے جاؤ، ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ہماری اصل لڑائی، اصل دشمنی ان کے ساتھ ہے جو ہاشمی ہو، قریشی ہو، مکے کے رہنے والے ہو، جو ہم سے بھاگ کر نکلے تھے، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارا خون ہمارے سامنے آئے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب یہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ نے اشارہ کیا میرے صحابہ واپس آ جاؤ۔ تینوں واپس آئے، آپ نے اپنی نگاہ کو دھڑایا، اینا علی بن ابی طالب، این حمزہ بن عبد المطلب، این ابو عبیدہ بن الجراح، کہاں ہے حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کہاں ہے علی رضی اللہ عنہ آقا کائنات کے داماد، کہاں ابو عبیدہ بن جراح جو اس امت کے امین ہے، امانت دار ہے۔ تینوں کو بلایا، مقابلے کے لیے نکلے۔ ادھر سے عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آئے، اسی ترتیب کے ساتھ حضرت حمزہ آئے، حضرت علی آئے، حضرت ابو عبیدہ آئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ ہوا، عتبہ واصل جہنم ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا،
شیبہ واصل جہنم ہوا، ابو عبیدہ کا مقابلہ ولید سے ہوا، ولید نے ان کو زخمی کیا، جب انہوں نے دونوں کو قتل کیا، ایک نے اپنے زخمی بھائی کو پیچھے لے کر آئے اور دوسرے نے تیسرے کو بھی وہاں ڈھیر کیا، جب 3 آدمی کفار کے تینوں سردار برسرے میدان زمین پر گر گئے، آسمان کے رب نے آسمان سے قرآن نازل کیا، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوقہم رؤوسہم الحمیم۔ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا رب دیکھ رہا تھا، بدر کے میدان میں 2 طرف سے افراد نکلے تھے، 6 افراد تھے، ایک اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، ایک کفار کے دین کو غالب کرنے کے لیے، فالذین کفروا جو کافر ہوئے، ڈھیر ہوئے، قطعت لهم ثیاب من نار، وہ صرف اس دنیا سے نہیں گئے بلکہ کیا ہے، ابھی ان کی گردنیں کٹی ہیں، اللہ نے جہنم کے لباس ان کے لیے بھیج دیے ہیں، قطعت لهم ثیاب من نار، جہنم کے لباس آگ کے بنے ہوئے ان کو پہنا دیے گئے ہیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سر کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جا رہا ہے، اور ابھی سے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا ہے، اور وہ جو اسلام کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ مسلمانوں کا مارکا ہوا، آگے سے ان سے برداشت نہ ہو پایا، وہ بھی نکلے، مسلمانوں میں گھسے، مسلمان ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، لڑائی ہوتی گئی، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے 70 کفار مردار ہوئے، 70 قیدی ہوئے، اور ایسے منظر اس لڑائی کے اندر پیش آئے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عکاشہ بن محصن ان کا نام ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ وہی عکاشہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ضمانت دی تھی، اے عکاشہ اللہ تجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ عکاشہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، لڑائی چل رہی ہے، کفار کو قتل کر رہے ہیں، اچانک تلوار ٹوٹ گئی، اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، دوڑے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا تلوار نہیں ہے، تلوار کسی جگہ سے لے کر مجھے دے دے، میں کفار کے کشتوں کے پشتے لگا دوں، ڈھیروں کے ڈھیر لگا دوں، اب میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ایک چھڑی، کھجور کی چھڑی، ان کو تھما دی، جاؤ اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ تاریخ اور سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ اس چھڑی کو جیسے لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، آسمان کے رب کی قدرت کا نظارہ یہ ہوا، دیکھنے میں چھڑی تھی کھجور کے طرح کی، لیکن اللہ نے اسے چمکتی ہوئی تلوار بنا دیا، کفار کا سر قلم کرتے رہے، کفار کو کاٹتے رہے، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، فتح مکہ کے موقع پر، حنین کے موقع میں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کے پاس وہ تلوار رہی، کبھی نہیں ٹوٹی، حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، جنگ یمامہ، اس میں یہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ وہی تلوار لے کر گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اس کے بعد نہیں پتا چل سکا کہ وہ تلوار کہاں چلی گئی، اللہ نے لکڑی کو تلوار بنا دیا۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جنگ ختم ہوئی، کہا میں اپنے گھوڑے کے ساتھ ایک کافر کی طرف بڑھ رہا تھا، بڑی تیزی سے گیا، ابھی میں نے اپنی تلوار کو اٹھایا، ابھی نہیں مارا، وہ تلوار کو لگنے سے پہلے زمین پر گرا اور مجھے آواز آ رہی تھی، حیزوم آگے بڑھ، حیزوم آگے بڑھ، میں عجیب سی آواز سن رہا تھا، اور وہ آدمی نیچے گرا، میں بھی گھوڑے سے نیچے اترا، میں نے دیکھا اس کے ناک پر چوٹ ہے اور سارا چہرہ جہاں وہ چوٹ لگی ہے سیاہ رنگ کا ہو چکا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تجھے نہیں پتا یہ حیزوم، یہ وہ فرشتہ تیسرے آسمان سے آیا تھا تمہاری مدد کے لیے، اور تیرے پہنچنے سے پہلے فرشتے نے اس کو واصل جہنم کیا، مسلمانوں کی مدد ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، ناقابل شکست جنگ جو تھی شکست میں تبدیل ہو گئی، ابو جہل مارا گیا، عتبہ شیبہ مارے گئے، ولید مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہوتی ہے،
ان کو ان کی ٹانگوں سے پکڑتے ہیں اور ایک گہرا کنواں ہے اس کے اندر پھینک رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب بتاؤ، اب مجھے بتاؤ، میری بات کو مان لینا تمہارے لیے بہتر تھا، میرے پیچھے چلنا تمہارے لیے بہتر تھا، یا یہ جو تمہارے ساتھ اب سلوک کیا جا رہا ہے یہ بہتر ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں جن کے اندر تو روح ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، بات حق ہے تیری، بات سچ ہے تیری، مردے نہیں سنتے، لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ عذاب دلانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ میری بات ان کو سنا رہا ہے اور تمہارے طرح سنا رہا ہے. جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح ان کو باتیں سن رہی ہے تاکہ ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے اور زیادہ پریشان ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لیا، قیدیوں کو پکڑا، مدینے کے اندر پہنچے. مدینے میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور سارا مال و اسباب لے کر مدینے میں پہنچے. اب ان کی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس کا آپس میں مشورہ ہونے لگا. ایک نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا ان سے فدیہ لو اور ان کو معاف کر دو. دوسرے عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا نہیں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ان کے حوالے کیے جائیں، حضرت عثمان کے ان کے حوالے کیے جائیں، آپ اپنے حوالے کریں اور سارے اپنے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچو بچار میں ہیں، مشورے آئے تو آپ نے یہ پسند کیا کہ ہاں ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. فدیہ لینا چاہا تو آسمان کے رب سے یہ قرآن آ گیا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں تھا کہ قیدی اس کے پاس ہو اور ان کا خون نہ بہائے، پیسے لے کر ان کو چھوڑ دے. ہاں اللہ نے اب آپ کو معاف کر دیا ہے. اگر یہ فدیہ لینا جائز نہ ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یہ جائز تو تھا لیکن بہتر تھا قتل کرتے. اگر یہ جائز نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے تمہارے اوپر بڑا سخت عذاب آ جاتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا اور ان کفار کو چھوڑ دیا اور ان کو ان کے گھروں میں پہنچا دیا اور ان کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کیا حتیٰ کہ صحابہ کرام اپنے گھر سے کھانا کھلاتے رہے، اپنے گھر سے ان کو پہناتے رہے، اپنے گھر سے پانی پلاتے رہے. ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی جو شہزادہ تھا، شہزادہ بڑا مالدار تھا، ان کو ایک صحابی کی ڈیوٹی لگی، آپ نے اس کو کھانا کھلانا ہے. جو اس کو کھانا دینے کے لیے آتے، خود اپنے گھر میں کھانا نہ ہوتا، چند کھجورے لے لیتے اور روٹی ان کو تھما دیتے. جب وہ دیکھتا کہ یہ بیچارہ مسلمان روٹی مجھے دیتا ہے اور خود دو چار کھجورے کھا کر گزارا کرتا ہے، وہ اپنی روٹی واپس کرتا. لیکن یہ کہتے نہیں، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری خدمت پر لگایا ہے، میں تیرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا. جب قیدی کافر بھی ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن بدر کے میدان میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے ماموں، حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھ کے ساتھ قتل کیا. اور اب یہ سارا واقعہ مختصر انداز میں دیکھیں ہمیں سبق کیا دیتا ہے. یہ قصہ سن لینے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ قصہ سن لینے سے پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے سو ماننا پڑے گا. دل قبول کرے نہ کرے، ذہن میں آئے نہ آئے، آقا جو فرمائے اس پر عمل کرنا پڑے گا. کیونکہ صحابہ اگر ظاہری طور پر دیکھتے یہ 313 1000 مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن صحابہ نے مانی، کامیاب و کامران ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ مددگار، حاجت روا، مشکل کشا ایک خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں مددگار نہیں ہے. یہ سارے اولیاء کرام اپنی جگہ پر محترم، انبیاء کرام
اپنی جگہ پر بڑے قابل احترام، ان کا مقام، شان، مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن سب سے اونچا اگر انسانوں میں مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آپ کی بھی کیفیت یہ ہے، آج تو مسلمان نے یہ کہانیاں بنا رکھی ہے، اولیاء کرام نے پاکستان بنایا تھا، اولیاء کرام ہی پاکستان بچائیں گے۔ 65 کی جنگ لگی، ادھر سے آئے بم، اولیاء کرام نے ہاتھوں میں پکڑے، اس کو واپس بھیج دیا۔ فلاں اور فلاں طرح طرح کی کہانیاں کس سے سنائے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا والے نہیں بچا سکتے، دنیا والے نہیں مدد کر سکتے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امام، پیغمبروں کے سردار، امت کے سردار، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب۔ لیکن رات کی طریقے میں اگر صحابہ سوئے ہیں تو آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، اعلیٰ ہو ادنا ہو، ولی ہو یا عام انسان ہو، جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے، کوئی مسئلہ بنے، تب کس کو پکارنا چاہیے؟ ایک اللہ کو۔ آج کا مسلمان کبھی یا علی مدد کہتا ہے، کبھی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، کبھی یا غوث مدد کہتا ہے، کبھی یا فلاں فلاں کی ذات مدد کے نعرے لگاتا ہے۔ تمام طرف 9واں سپارہ سورۃ انفال، پہلا رکوع، آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف ایک اللہ کی طرف سے آئے گی، اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عقیدہ توحید کا بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تیسری بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کے دشمن مقابلے کے لیے آ جائیں، پھر اپنا ہو بیگانہ ہو، خون ہو یا نہ ہو، رشتہ داری ہو یا نہ ہو، تعلق داری ہو یا نہ ہو، پھر تم نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کٹ مرنا ہے اور اس کا دوسرے کا خیال نہیں کرنا، چاہے وہ اپنا سکا باپ کیوں نہ ہو، چاہے اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، اپنا ماموں کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور پھر چھوٹے بڑے کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چھوٹے سے بچوں نے ابو جہل کو جا کر قتل کیا، اور اس کے قتل کے وقت اس کے چند سانس باقی تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے بتایا ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو جا کر دیکھ کر آئے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے ابو جہل کو قتل کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نکلے، اور ان کی بھی کیفیت یہ ہے، کہا جی اتنا چھوٹا ہے کہ بڑا آدمی اگر بیٹھا ہوتا تو یہ کھڑے ان کے برابر ہوتے۔ دوڑتے ہوئے گئے وہ اللہ کے دشمن کو تلاش کرنے کے لیے، جو سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا۔ وہ لیٹا ہوا ہے، زخم لگے ہیں، آخری سانس ہے، چند سانس ابھی باقی ہے۔ یہ اس کے سینے کے اوپر چڑھے، تلوار کو پکڑا، اس کی داڑھی کو پکڑا، آگے سے کہتا ہاں ہاں پورے میدان میں مجھ سے بڑے سردار کو تم نے قتل نہیں کیا، میں سب سے بڑا سردار قتل ہونے لگا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر جو ہے تن سے جدا کیا، داڑھی سے پکڑا، لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور دکھا دیا کہ جب معاملہ کفار سے لڑائی کا ہو، جہاد کا ہو، پھر دنیا کے ظاہری وسائل پر نہیں، ایمانی قوت کے ذریعے لڑا جاتا ہے۔ بچے بڑے کی تمیز نہیں، اپنے پرائے کی تمیز نہیں، صرف اسلام اور ایمان کی خاطر لڑا جاتا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر اسباب اور واقعات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ عقیدہ، وہ جذبہ، وہ ولولہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جہاد کے ساتھ پیار عطا فرمائے، اور ہماری اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔